اس ویڈیو میں ہم جس ڈرگ کا ریویو کریں گے اس کا نام ہے سائرا، اور اس کے اندر جو ایکٹیو ڈرگ ہے ریبیپرازول سوڈیم کہتے ہیں اس کو، جو کہ دراصل ایک پروٹون پمپ انہیبیٹر ہے۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا میدا ہوتا ہے، میدے کے اندر ہوتا ہے تیزاب، اور وہ تیزاب کیسے بنتا ہے؟ وہاں پہ ایک چھوٹے چھوٹے پمپس لگے ہوتے ہیں، پروٹون پمپس، جس کی وجہ سے وہ تیزاب بنتا ہے۔ اب کچھ لوگوں کو پرابلمز ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی جو ہے میدے میں بہت زیادہ تیزابیت ہو جاتی ہے، جلن محسوس ہوتی ہے، کہیں السر ہو جاتا ہے، یا ایک بیکٹیریا ہے ہیلیکوبیکٹر پائلوری، وہ بھی السر بنا دیتا ہے، جس کی وجہ سے السر زخم ہوتا ہے۔ تو اگر تیزاب بھی ہے اور زخم بھی ہے تو وہ مزید جلن میں زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اصل میں کرنا کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پمپ ہے اس کو بند کرنا ہوتا ہے۔ وہ پمپ بند ہو جائے تو آپ کی جو ایکسٹرا تیزاب میدے میں بن رہا ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے پھر 20 ملی گرام کی یہ ریبیپرازول آتی ہے جو پریسکرائب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے بات کریں ڈیوڈینل السر کی، یعنی اگر آپ کے آنتوں میں کہیں پہ زخم بن گیا ہے، السر بن گیا ہے، تو 20 ملی گرام کی ٹیبلٹ دی جاتی ہے کھانے کے بعد، یا 4 ہفتوں تک دیتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو جو بیکٹیریا ہے ہیلیکوبیکٹر پائلوری، وہ اگر کوئی السر بنا دے تو پھر اس وقت آپ کو جو ایکسٹرا تیزاب بن رہا ہے اس کو بند کرنا پڑے گا تاکہ وہ مزید زخم کو نہ جلائے۔ اس کنڈیشن میں بھی تقریباً 20 ملی گرام تک کی ٹیبلٹ دن میں 2 بار آپ لے سکتے ہیں، 7 دنوں تک لیتے رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ساتھ میں بہت ساری اینٹی بایوٹکس بھی چل رہی ہوتی ہیں، ایموکسیسلن، کلیریتھومائسن، یہ بھی ساتھ میں لے رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو بیماری ہے گیسٹرو اسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز، اس میں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس میدے میں تیزاب ہے، کبھی کبھی وہ تھوڑا اوپر کی طرف آ جاتا ہے، یعنی اسوفیگس کی طرف آ جاتا ہے، جو خوراک کی نالیاں ہیں، تو اس سے بھی بہت زیادہ جلن محسوس ہوتی ہے، میدا جلتا ہے یا دل جل رہا ہوتا ہے۔ تو پھر ایسی پرابلم میں تقریباً 20 ملی گرام تک کی ٹیبلٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں 4 سے 8 ہفتوں کے لیے۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے اس کے حوالے سے شکایات ہیں کہ ہمیں ڈائریا بہت زیادہ ہو گیا ہے، یا گیس بہت جمع ہو جاتی ہے، یا پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ بہرحال اس طرح کی پرابلمز بھی کہیں نہ کہیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ باقی تو اس کی کوئی اس طرح مسئلہ نہیں آتا۔ اگر کسی کو فیل ہوتا ہے کہ اس کو کوئی الرجی والے کنڈیشنز ہیں، یا جلد کے اوپر کوئی الرجی کے آثار نظر آتے ہیں، فوری طور پر میڈیسن کو روک کے اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں۔ اور آخر میں بات کروں گا پریگننسی کے حوالے سے کہ کوئی بھی میڈیسن پریگننسی میں خود سے استعمال نہیں کرتے۔ پہلے اپنے گائناکولوجسٹ کے پاس جائیں، ان کے ساتھ مشورہ کریں، اور جو آپ کو گائناکولوجسٹ ہدایات دے اس کی ہدایات کے مطابق ہی کسی میڈیسن کا استعمال کریں۔ ہم سے کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھیں، ساتھ ہی گزارش ہے چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔